کیا سرکس چل رہی ہے؟ ہر پاکستانی کا سر آج شرم سے جھک گیا ہے. دوستو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو پرینک ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جہاں پر کہنا ہوتا ہے یس وہاں پر آپ کہتے ہیں نو، اور جب کہنا ہوتا ہے نو تب آپ کہہ دیتے ہیں یس. لیکن ابھی آپ نے جب یس کہنا تھا تو تب نو کہا، اور جب نو کہنا تھا تو آپ نے سب سے پہلے یس کیا. یعنی حماس کو ختم کرنے کی ذمہ داری مسلم ممالک نے لے لی ہے. اور فوج کس کی ہے آپ مجھے بتائیں؟ مسلم ممالک میں وہ کون سی فوج ہے جو لڑے بڑھنے کے بات کرتی ہے؟ پاکستانی فوج. سو اب حماس سے اسرائیل نہیں لڑے گا، پاکستانی فوج حماس سے نپٹے گی. یہ کچھ حالات و واقعات ہیں پاکستان کے. غزہ کا پیس پلان جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا، انہوں نے بڑی تعریف کی پاکستان کی، لیکن ہوا کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا یو ٹرن دیکھنے کو ملا ہے. یہاں ہنگامہ ہے کیوں برپا، جو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ پوری عوام ہی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ گالم گلوچ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اس کے ڈر سے اسحاق ڈار صاحب ٹیبل کے نیچے تو نہیں گھسے ہوں گے، گھسے یا نہیں ٹیبل کے نیچے، لیکن انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے اس پلان کو رد کر دیا یا اس پلان سے انکار کر دیا جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان اس کے اندر ہمارے ساتھ بگننگ سے ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سرکس نہیں تو اور کیا ہے؟ پاکستان نے اس وقت اس ٹائم پر پیس پلان کو ایکسیپٹ کیا اور اس کی سپورٹ میں دھڑا دھڑ کیمپین چلائی جب کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، جب تک کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی تھی. عرب کنٹری سے لے کر حماس تک، اسرائیل اور حماس کے بیچ کا ہے نا یہ پیس پلان، تب تک تو حماس بھی کچھ نہیں بولا تھا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے ٹائم میں جب غزہ نے اس کو آلموسٹ اگری کر لیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پیس پلان کو غزہ کی طرف سے ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس میں آلموسٹ اگری کر لیا گیا اور ہوسٹیجز چھوڑے جا رہے ہیں، ہوسٹیجز ریلیز کیے جا رہے ہیں حماس کی طرف سے. اور ایک ایسے ٹائم میں کہ جب ایک پارٹی تو آلریڈی اگریڈ ہے اس کے اوپر اسرائیل، دوسری پارٹی بھی اس کے اوپر اگری ہونے جا رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ اگری ہو رہی ہے، ہوسٹیجز ریلیز کیے جا رہے ہیں. ایک ایسے ٹائم پر پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے یہ والا غزہ پلان، ہمیں تو نہیں پتا، دس از ناٹ آورس. اچھا، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میں کہہ رہی ہوں تو نہیں، میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی غلطی کا احتمال نہ رہے. آپ ذرا یہ خود اپنے گنہگار کانوں سے سنیں کہ ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کیا فرمایا ہے. میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں. سمجھ لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے آگے اس سے پہلے جب وہاں سے آئے یا وہاں پر جانے والے تھے تو انہوں نے اس پیس پلان پر پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ایسے ہی بولے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے. آپ کو کیا پتا کہ یہ کتنا بڑا پلان ہے؟ یہ اتنا بڑا پلان ہے کہ آپ دیکھیے گا پوری دنیا کی جو ہے وہ مسلم کنٹریز اس کے ساتھ ہیں اور یہ ایک نیا نیٹو بننے جا رہا ہے. یہ بھی انہوں نے میرا خیال ہے اسمبلی کے فلور پر ہی، پارلیمنٹ کے فلور پر ہی کہا تھا، جس وقت تک ابھی یہ امریکہ بھی نہیں آئے تھے اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اس کو اناؤنس بھی نہیں کیا گیا تھا. اس وقت سپورٹ کر رہے تھے، اس وقت یہی لوگ اناؤنس کر رہے تھے اس کو کہ یہ دیکھیں یہ پلان ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے. اچھا، پھر انہوں نے تعریف کر دی، ٹرمپ صاحب نے ان کی تعریف کر دی اور انہوں نے کہا یہ تو شروع سے ہمارے ساتھ ہے. اور اس وقت لنچ ہوئے ہیں، ڈنرز ہوئے ہیں، کھابے کھائے گئے ہیں یہاں پر، اور جو ہے بڑی ہاتھ ملائے گئے ہیں، جپیاں ڈالی گئی ہیں. اور وہاں پر واپس جاتی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا ہے نہیں. اور ایک ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ جب دونوں پارٹیاں اس کے اوپر اگری ہو چکی ہیں. کین یو امیجن؟ اب یہ سرکس نہیں تو کیا ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے، آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ کیا ہے. جس وقت آپ کو یہ پلان اس کو اس طریقے سے آگے بڑھ کر کے جیسے آپ نے ہی اس کو بنایا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پوری دنیا سے کوئی بھی اور کنٹری اس وقت تک اس کے اوپر نہیں بولا تھا، اس کو اناؤنس بھی نہیں کیا گیا تھا. اناؤنس کرنے کے بعد بھی سب سے پہلے آپ نے اس کو انڈورس کر دیا، اس سے پہلے کہ جو اس کی دو فریق ہے اس میں سے ایک فریق اس کے بارے میں کوئی بات کرے، اس سے بھی پہلے آپ نے اس کو انڈورس کر دیا. اور اب جب دونوں فریق اس کو انڈورس کر رہے ہیں اور یہ پایہ تکمیل تک پہنچنے لگا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تڑی لگائی ہے، دھمکی لگائی ہے، انہوں نے کہا بہ جانا، ہم نے حماس کو کہا تو بہ جا، میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کیسے نہیں کرتے، اور اگر نہیں کیا تو پھر دیکھو تمہاری بدماشی نکالتے ہیں. انہوں نے حماس کی ساری بدماشی نکال کے رکھ دی ہے. حماس نے جو ہے گھٹنے ٹیک دی اور حماس کہہ رہا ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے، ہم جو ہیں وہ اس کو ہوسٹیجز ریلیز کر رہے ہیں. اور ایسے ٹائم پر جو ہے وہ پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہ نہیں دس از ناٹ آورس، یہ تو وہ پلان ہی نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں
ٹھیک ہے نا, یہی ہوا نا کہ بھئی آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ تو جھوٹ ہمارے ساتھ جو ہے, یہ تو دغا کر دی انہوں نے, ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا, ہمیں کچھ اور دکھایا اور یہ تو پلان ہی کوئی اور ہے. لیکن پلان جو بھی ہے اس کے اوپر تو ساری جو فریق ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ پلان ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے اس کا یہ کس کا رزلٹ ہے یہ ساری چیزیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس وجہ سے یہ جو اتنا بڑا یو ٹرن لیا نا. آپ کہتے تھے جی عمران خان سب سے بڑے یو ٹرن لیتا ہے, نام ہی عمران خان کا یو ٹرن پڑ گیا. جتنے یو ٹرن لیے گئے اتنے یو ٹرن کہ عمران خان کا نام ہی آپ نے یو ٹرن ڈال دیا. اوکے, اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا بڑا یو ٹرن لیا. گھما کے آپ گاڑی کو جو ہے نا اسی سائڈ سے لے کر, جہاں سے منع تھا وہاں سے لے کر واپس آئے. آپ کریں 80 تے ہی جانا ہے, 80 نہیں مانتے, ہم نے اس راستے پہ نہیں جانا, ہم واپس ہو رہے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارا پلان ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے صاحبو کہ جب آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ چوچو کا مربع ہو. جب آپ کی فورن پالیسی کا کسی کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے. آپ کی فورن پالیسی چوچو کا مربع نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن پہلے جو بات کی 2 دن کے بعد آپ کو اس سے ہٹنا پڑ رہا ہے. آپ کے ساتھ اس ڈیلیگیشن میں جو لوگ گئے ان کو آپ لوگ لے کے گئے, جس کے بھی کہنے پر لے کے گئے, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر, فوج کے کہنے پر, کسی اور کے کہنے پر, جس کے بھی کہنے پر. لیکن آپ کو پتا تو تھا, آپ کے ساتھ ڈیلیگیشن میں سب لوگ تھے. اس کے بعد جب وہ کیمپین چلی ہے تو آپ کے جو ہے پسینے چھوڑے گئے اور آپ گھبرا گئے کہ یہ تو جی ہمیں یہودی بنا رہے ہیں. یہ جو یہود و ہنود کا چلتا رہتا نا پاکستان کے اندر, یہ اس کا بھی ریزن ہے. یہ اس کا بھی ریزن ہے جو مدرسوں میں آپ پڑھاتے رہے ہیں یہود و ہنود, تو اس کا بھی یہ ریزن ہے کہ سب کے دماغ ہی ایسے بن گئے پاکستان میں, مائنڈ سیٹ ہی ہے وہ جو ہے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے. آپ کے خیال میں لبیک والے آپ کو یہ کرنے دیتے, آپ کو یہ ایزیلی کرنے دیں گے کہ آپ یہ کر لیں, اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں اور جو ہے آپ یہ جو پیس پلان آیا ہے اس کو پہ عمل درآمد کر دیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے سر تن سے جدا کا نعرہ آپ کے لیے بھی لگا دینا ہے, تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ووٹ بھی نہیں ملنے, یہ تو بھائی ووٹ بھی نہیں ملیں گے تو اب کیا ہوگا, یہ تو عوام ہمارے خلاف ہو گئی, یہ تو ایسا کرو اس سے یو ٹرن لے لو. اور یو ٹرن ایک ایسے ٹائم پہ لے رہے ہیں جب سارے جو اس کے فریق ہے وہ سب مان رہے ہیں اس کو. جب اسرائیل بھی اگری کر گیا ہے اور حماس بھی اگری کر رہا ہے, جب سب مان گئے تو اس وقت وہ کنٹری جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہی اس کو بنایا ہے وہ پیچھے ہٹ گیا, وہ کہہ رہا ہم نہیں مان رہے. دیکھیں آپ بات کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی بھارت کی فورن پالیسی کی, آپ کبھی دیکھیں تو صحیح اٹھا کے کبھی وہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بات کہی اس کے بعد اسے یو ٹرن لے کے کہو نہیں. سب کچھ اناؤنس ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. دیکھیں دنیا کی اتنی بڑی 4تھی 5ویں اکانومی آرام سے بیٹھے, انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد 2 دن کے بعد جب یہ آ گیا, انہوں نے جو ہے ان کے پردھان منتری نے اٹھ کے کہا جی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس پلان کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی یو ٹرن نہیں, کچھ نہیں, جو انہوں نے کہا سوچ سمجھ کے ٹائم لے کے سارا دیکھ کر انہوں نے. اچھا حالانکہ ان کی جو ہے اس وقت کافی آپ کو پتا ہے کہ لڑائی جھگڑا چل رہی ہے, یعنی کانفلکٹ ہے نا امریکہ اور انڈیا کے بیچ. وہ کہہ سکتے تھے جان بوجھ کے آپ کی طرح تھوڑے چھوٹے وقتی فائدے اٹھانے کے لیے کہ جی نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ والا, ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے, اس میں یہ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے ان کی پالیسی. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کی پالیسی کیا ہے انڈیا کی پیلسٹین پر. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ انڈیا تو پیلسٹین کے بڑا خلاف ہے, انڈیا تو فلسطین کے جو ہے وہ اینٹی وہ ہے, وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا. تو آپ یہ جان لیں کہ ایسا نہیں ہے, آپ سے زیادہ سپورٹ وہ کرتے ہیں ان کے اس کاز کو, اور وہ ان کے اس میں ہے, آپ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ وقت پر جو ہے وہ کریں گے. کمر چیمہ جیسے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا, ہمارے پردھان منتری نے سب سے پہلے سائن کر دیا. تو اصل میں دھوکا کسی اور نے نہیں بلکہ پاکستان کی لیڈرشپ نے خود اپنی جنتا اور فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہے. سالوں سے پاکستان خود کو فلسطین کا سب سے بڑا رہنما اور ہمدرد بتاتا آیا. ہر انترراشٹریہ منچ پر فلسطین کے نام پر خوب نعرے بازی کرتا رہا. لیکن جب اصلی امتحان آیا تو شہباز شریف اور پاک آرمی نے سب سے پہلے جا کر ٹرمپ کے اس پیس پلان پر سائن کر دیے جس میں صاف طور پر اسرائیل کو ہی فائدہ ہے اور فلسطین کا سٹیٹ ہوڈ بس کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا والی لائن میں ڈال دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی عوام خود اپنی حکومت کو سرنڈر گورنمنٹ کہہ رہی ہے. خود پاکستانی پترکار، راجنیک اور کاریہ کرتا اس فیصلے کو دیش کی ایتہاسک پوزیشن سے غداری بتا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار نے امریکہ کی چاپلوسی اور ڈالر کی لت میں اپنی پرمپراگت مسلم امہ والی پالیسی کو تلانجلی دے دی. اور یہی کارن ہے کہ آج کمر چیمہ جیسے لوگ ٹی وی پر رو رو کر کہہ رہے ہیں ہمیں دھوکہ دیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے خود اپنی ساکھ، اپنی پالیسی اور اپنے دعووں کو دفن کر دیا ہے. فلسطین کا نام لے کر راجنیتی کرنے والا پاکستان
अब खुद फिलिस्तीनियों की नजरों में धोखेबाज बन गया है।